السلام علیکم ویورز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو کیونکہ نماز گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ایک مرد اگر عورت سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت بنتا ہے، اور اگر عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے سکون۔ کبھی کبھی انسان محبت میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ خود کو بھول جاتا ہے، مگر محبت ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ کون سچا تھا۔ زندگی میں جب کوئی تمہیں چھوڑ دے تو غم نہ کرنا، کیونکہ جو تمہیں چھوڑتا ہے وہ دراصل خود کو تمہاری دعا سے محروم کر لیتا ہے۔ اکثر اوقات انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا جب وہ خوشی اس سے چھن جاتی ہے۔ انسان جب اپنے دل سے کسی کا غم نکال دیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دو دل ایک دوسرے کی خاموشی سمجھنے لگیں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے نماز کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ گناہوں میں ڈوبتا ہے اتنا ہی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کے احساسات سے کھیل مت کرنا، کیونکہ دل ٹوٹنے کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ اگر کوئی تمہیں سمجھنے لگے تو اس کو کھو مت دینا، کیونکہ سمجھنے والے لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں صبر دے رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں کسی بڑے انعام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک سجدہ ہزار آہوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دل سے میری مرضی کو نکال دو اور کہہ دو جیسی اللہ کی مرضی۔ جو لوگ تمہاری خاموشی کو سمجھ جاتے ہیں وہی تمہارے اصل ہمدرد ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے جو اسے دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا مشکل نہیں، مگر اس جگہ کو قائم رکھنا صبر، سچائی اور خلوص مانگتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ان کی زندگی میں برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روکتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔
بچوں کے چہرے پر اتنا نور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں مگر سازشیں نہیں کرتے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں یا رب، بس تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، جو اب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا، اور جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب سنبھال لے گا، بس اس پر توکل رکھو۔ دعا کرتے رہو اور دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ختم ہوگی۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزل ہی لائیں گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ بھی نہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا پتہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں تنہا اس لیے کر دیتی ہے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کافی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نور پیدا ہو تو دل کو گناہوں سے خالی کر دو۔ جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہاری کوشش سے نہیں مل سکتی، اور جو نصیب میں ہے وہ تم سے چھین نہیں سکتی۔ زندگی تب خوبصورت لگنے لگتی ہے
جب تم اللہ کی رضا میں خوش رہنا سیکھ لیتے ہو۔ انسان جب دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دکھ اس لیے دیتا ہے تاکہ تم دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں، یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ کبھی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ جب تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے تو تمہیں دنیا کے فیصلوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ انسان جب خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کی ہر کمزوری کو طاقت بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی تمہارا خاموش رہنا تمہاری دعا بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی زبان سنتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی آسان ہو جائے تو اپنے دل سے نفرت، حسد اور تکبر نکال دو۔ اللہ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں وہ بہتر چیز دے جو تم مانگ ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھو اگر تم اللہ کے قریب ہو گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ کبھی کبھی تمہارے زخم تمہارے رب سے ملاقات کی سب سے بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لو اللہ کوئی نیا آغاز کرنے والا ہے۔ جو شخص صبر کو اپنا زیور بنا لیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ زندگی ایک سفر ہے جہاں ہر دکھ تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی بند نہ کرو، کیونکہ وہ وہی رب ہے جو بندے کے دل کی خاموش خواہش بھی جانتا ہے۔ جو تمہارے دل کو سکون دیتا ہے، سمجھ لو وہی اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ کبھی کبھی تمہارے زخم تمہارے رب سے ملاقات کی سب سے بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس بندے کو بھی نہیں چھوڑتی جو خود کو گناہگار سمجھ کر دور بھاگتا ہے۔ یاد رکھو جو تمہیں چھوڑ گیا وہ تمہارے نصیب کا نہیں تھا، اور جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تم سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ ویورز، اگر آپ کو یہ پیغام دل کو سکون دینے والا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔